الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ سورہ مجادلہ، یہ قرآن مجید 28واں پارہ، اس کی پہلی سورت ہے۔ ہمارے سلسلہ درس کے اعتبار سے 28ویں پارے کی آج لاسٹ سورت ہے، لیکن 28ویں پارے کی ترتیب میں یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت کی ٹوٹل 22 آیات ہیں۔ سورہ مجادلہ، تو اس سورت کی پہلے فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قرأ سورۃ المجادلہ کتب من حزب اللہ یوم القیامہ کتب۔ جو شخص، سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ مجادلہ کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس کو قیامت کے دن جب اس کو اٹھائے گا تو وہ حزب اللہ کے ساتھ معشور ہوگا۔ حزب اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کا گروہ، اللہ والوں میں، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے دین پر پابندی کرنے والے، تو ان پر یعنی اللہ کی جماعت میں سے جو افراد قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے وہ خوش نصیب ہوں گے جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ٹوٹل آیات اس کی 22 ہیں، تو آج اس کی تقریباً 10 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، اس کی پہلی آیت۔ اللہ فرما رہا ہے، بے شک اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی ہے۔ کس خاتون کی؟ جو اپنے شوہر کے بارے رسول اللہ سے بحث اور تکرار کر رہی تھی۔ ایک خاتون تھی، رسول اللہ کی خدمت میں آئی، بحث اور تکرار کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کی بات سن لی اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ یعنی وہ خاتون رسول اللہ سے آئی، بحث و تکرار کی، پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ جب فریاد کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے اس کی بات سن لی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اس خاتون کی بھی اللہ آواز سن رہا ہے، فریاد کو، اور اللہ اپنے حبیب کی بات کو بھی سنتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ جو تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ انسان کی ماں صرف وہی ہے، تو لہذا کسی بھی انسان کی ماں اس کی بیوی نہیں۔ البتہ یہ لوگ ایک بہت بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کہتے ہیں نا، کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے زہار کرتا ہے،
کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ بری بات بھی ہے اور یہ جھوٹی بات بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں ہے، تو لہٰذا یہ ماں نہیں ہے، اور بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین مظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر انہیں کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں، یعنی انسان فقہی اعتبار سے زہار کرتا ہے اپنی بیوی کو، اپنے اوپر حرام کرتا ہے، ماں کہہ کر، بہن کہہ کر، یا مثلا بیٹی کہہ کر، خالہ کہہ کر، پھوپھی کہہ کر اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی بیویوں کو زہار کریں اور پھر یہ رجوع کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ حقوق زوجیت یعنی کو ادا کرنا چاہیں، یعنی اپنی بیوی سے رجوع کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، حقوق زوجیت ادا کریں، جنسی تعلق، تو اللہ کہتا ہے پہلے ان کو کیا کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہو۔ قرآن کے احکام زہار کرنے والے کے لیے پہلی چیز کیا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ تمہارے لیے، اور فرمایا یہ وہ حکم ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ انجام دیتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے، جو کچھ انجام دیتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، بڑا کام کرتے ہو، چھوٹا کام کرتے ہو، اللہ کہتا ہے اللہ ساری چیزوں سے آگاہ ہے۔ آیت نمبر 4 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم۔ پس جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، گزشتہ آیت میں کیا کہا، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کی نسبت دی، اپنے اوپر حرام کیا، اب وہ چاہتا ہے بیوی سے رجوع کرے تو کیا کرے، پہلے غلام آزاد کرے۔ اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 4 میں، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا اپنی بیوی یعنی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا جو کفارہ ادا کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے، حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے 60 دن لگاتار مسلسل بغیر وقفے کے روزے رکھے، اور اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، مثلا وہ مریض ہے یا کوئی اور وجہ، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے احکام بیان کیے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ قوانین ہیں، ان کے اوپر پابندی کرو گے تو گویا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں کہا یہاں پر کافروں کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، کافروں کے لیے کیوں دردناک عذاب کی بات کی، کیونکہ کافر نہ اللہ کی مانتے نہ قرآن کی مانتے، دردناک عذاب ہے۔ تو یعنی اگر تم لوگوں نے اللہ کے حدود کا خیال نہ کیا، تم نے اللہ کی نہ مانی، رسول کی نہ مانی، یعنی تمہارا عمل بھی مثل کافروں والا ہے، تو جب تم کافروں کی اتباع میں چلو گے، جو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، تمہارے لیے بھی وہی دردناک عذاب ہے۔ ان 4 آیات کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول جو ہے علماء مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، یہ قبیلہ خزرج، جو مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، خزرج اور اوس، قبیلہ خزرج سے یہ خاتون تھی جس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ اس کا جو شوہر تھا وہ تھا اوس بن صامت انصاری، اوس بن صامت انصاری۔ مدینہ میں ایک جو ہے وہ اوس قبیلہ کا جو سردار تھا عباد بن صامت، یہ اس کا بھائی تھا، بہت بڑے سردار جو تھے، مدینے میں بھی رہتے تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے کے، تو یہ ایک سردار کا بھائی تھا، یعنی بڑا خاندان تھا۔
تو اس اوس بن صامت انصاری یہ تند خو اور شدید الحس، بہت سخت مزاج، یعنی کسی کو برداشت نہ کرنا، یہ ایسا شخص تھا مزاج کے اعتبار سے، سخت مزاج تھا، تلخ مزاج تھا، لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ خوبصورت تھی۔ تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے جنسی میلان پیدا ہوا، حقوق زوجیت کی خواہش ہوئی۔ اب اس نے کیا کیا، حق کے زوجیت کی ادائیگی کے لیے بیوی سے کہتا ہے میرا حق ہے، آمادہ ہو جاؤ۔ بیوی نے حق کے زوجیت سے انکار کیا۔ اب جب بیوی نے حق کے زوجیت سے انکار کیا کہ میں تیری یہ خواہش پوری نہیں کرتی، تو اس نے غصے میں آ کر زہار کر لیا۔ اس نے کہا اپنی بیوی سے انت علیہ کا ظہر امی، تو میری ماں کی طرح مجھ پر ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا اپنی بیوی کو، انت علیہ کا ظہر امی، تیری پشت جو ہے وہ میری ماں کی مثل ہے، یعنی تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ تو اس طرح اس نے اپنی بیوی کو حرام کر دیا۔ اس کی زمانہ جاہلیت میں اور بیویاں بھی تھیں، اس نے اپنی اور بیویوں کے ساتھ بھی زہار کیا ہوا تھا، اور اب اس نے زہار کیا، اب یہ بھی مسلمان، اس کی بیوی بھی مسلمان، اور بیوی بچوں والی ہے۔ تو یہ زہار کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی طلاق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک ایسی طلاق تھی کہ عرب لوگ اپنی بیویوں کو سزا کے طور پہ زہار دیتے تھے، زہار کرتے تھے۔ کیسے؟ زہار سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بیوی کو، یعنی زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کو اپنے قابل بھی نہیں رکھتے اور اس کو آزاد بھی نہیں کرتے، کسی اور کے قابل بھی نہ رہے، آپ کے قابل بھی نہ رہے، یہ سزا دیتے تھے۔ تو اسلام اس طریقے کو بڑا ناپسند کرتا ہے، یعنی انسان دوسروں کے حقوق کو تلف کر لے۔ تو یہ جو ہے ایک غلط، یعنی ایک طلاق کی ایک قسم تھی اس زمانے میں۔ اب یہ زہار کر چکا، زمانہ جاہلیت میں بھی اس نے بہت سارے بیویوں سے کی، اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، زہار کیا۔ زہار کرنے کے بعد اب یہ اپنی غلطی پہ نادم ہوا، پریشان ہوا، پشیمان ہوا، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، میرا تو ہنستا بستا گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا، میں زہار کر بیٹھا۔ تو اب یہ نادم ہوا تو بیوی نے کہا تم جاؤ سید رسول کی خدمت میں، جا کر ان سے مسئلہ معلوم کرو۔ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہوں کہ یا رسول اللہ میں نے زہار کی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کیے، اب آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ کہا مجھے تو آتی ہے حیا، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ اس کی بیوی تیار ہو گئی، خولہ بنت ثعلبہ، یہ تیار ہو، یہ آئی خدمت رسول میں، اپنا سارے اس نے اپنے شوہر کا واقعہ بیان کیا۔ سید رسول نے فرمایا کہ تو اس پر حرام ہو گئی، اس نے زہار کیے تو اس پر حرام۔ اب یہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، یا رسول اللہ کوئی حل نکالے، میرا ہنستا بستا گھر ہے، یا رسول اللہ میں جب آئی تھی میں مالدار تھی، میں خوش شکل تھی، میرا اچھا خاندان تھا، تو میرا مال جو ہے میرے شوہر کے استعمال میں، اب میرے بچے بھی ہو چکے ہیں، اب میں بھی ڈھل چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اور ہمارے بال بچے بھی ہیں، صرف ایسا تو نہیں ہے کہ صرف میں ہوں، تو اب اتنی ساری چیزیں ہیں ہماری، اب میں کیسے زندگی گزاروں؟ یعنی میں کہاں جاؤں، گویا میرے بچے کہاں جائیں، اور جو کچھ میرا مال و اسباب تھا وہ تو میں نے شوہر کو دے دیا اور وہ بھی خرچ کر چکا۔ تو اب سید رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو حکم خدا ہے جو میں نے بیان کر دی، تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکے۔ اب خاتون خدمت رسول میں سید رسول نے جواب دے دیا، اس خاتون نے
اب خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، یہ خاتون اب خدا کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی۔ کیسی فریاد؟ اس خاتون نے سید رسول کی محفل میں فریاد کر کے رو کے کہتی ہے اشکو اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں، فاقتی و حاجتی و شدت حالی، میں اپنی بیچارگی اور احتیاج کی شدت کی جو ہے وہ میں بیان کرتی ہوں۔ اللہم فانزل علی لسان نبیک، اے بار الہ تو میری اس پریشانی کا حل اپنے نبی کی زبان پہ جاری فرما، یعنی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں، تو میرے حق میں کوئی حکم شرعی اپنی نبی کی زبان پر جاری کر۔ تو اب اس خاتون نے خلوص سے فریاد کی، رسول اللہ کی زبان پر بھی ایمان رکھتی تھی، وحی پر بھی ایمان رکھتی ہے۔ جب اس نے خلوص سے خدا کی ذات کو پکارا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی وقت وحی نازل کی، وحی نازل کی، اور اس میں یہ 4 آیات نازل ہوئی، جس میں پہلا اس خاتون کی فریاد اور رسول اللہ کے پاس آنا، اور 3 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے زہار کے احکام کو بیان کیا۔ ایک میں یہ بتایا کہ یہ زہار جھوٹ اور برائی ہے، اور 2 میں فرمایا کہ زہار کا کفارہ کیا ہے، کہ غلام آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 روزے رکھو، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو بہرحال اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو سید رسول نے اس خاتون خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر کو بلوایا۔ جب اس کا شوہر آیا جس نے زہار کر کے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، جب اس کا شوہر آیا تو رسول اللہ نے قرآن کی یہ آیات سنائیں۔ اب اس نے جب یہ آیات سنی تو سید الرسل نے فرمایا کہ کیا تم ایک غلام زہار کے کفارے کے لیے آزاد کر سکتا ہے؟ چونکہ قرآن کا حکم تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ غلام کو آزاد کرے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنا سارا کچھ بیچ دوں غلام کو آزاد کرنے کے لیے تو پھر میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو اسلام بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو کنگال کر دیں، اسلام اتنا وہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا سید رسول نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم 60 روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کھانے میں 3 مرتبہ تاخیر ہو جائے تو آنکھ بیکار ہو جائے، تو لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ میں نابینا ہو جاؤں گا، میرے لیے روزے رکھنا ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میری مدد کریں تو میں کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے پاس تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی قدرت نہیں۔ پھر روایت کے جملہ ہے کہ سید رسول نے اس کو مال دیا، اس نے جا کر وہ گندم اناج خرید کے جو فقراء مستحق لوگ تھے ان میں وہ اس نے کفارہ جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ ہے دیکھیں حکم آیا ہے، حکم پر عمل کرنا ہے، لیکن سید الرسل بھی دین کو کس قدر آسان کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ہم گناہگار ہیں، ہم کیسے رکھیں، ہم فلاں نہیں کر سکتے۔ علماء کے پاس جا کے بیٹھے سیکھے تو صحیح، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ہو سکتے آپ پر روزہ معاف ہو، آپ 3 پاؤ آٹا آپ کی ذمہ داری بن جائے۔ 3 پاؤ آٹا دینے کی کسی کے پاس قدرت نہیں ہے، آپ جا کر پوچھئے تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں آپ استغفار کریں۔ جو بندہ 3 پاؤ آٹا دینے کی بھی قدرت نہیں رکھتا، وسائل نہیں ہے، اس کے لیے بھی احکام ہے۔ لہٰذا ہم مسائل سیکھتے نہیں ہیں، ہم پہلے سے فتوے دے کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ لہٰذا
یعنی ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے، دین کی طرف توجہ دیں، دنیا کی ہر چیز کو سیکھتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، بچوں کو اسکول میں ڈالا ہے، کمپیوٹر سیکھنا ہے، اسی طرح سے دنیا کے اور ہم جدید سے جدید فن سیکھتے ہیں، جدید سے جدید چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم زمانے سے، لوگوں سے، معاشرے سے پیچھے نہ رہ جائیں، تو یہ دین نہیں سیکھتے، دین کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ان آیات کا جو شان نزول، تو لہٰذا اس نے حق ادا کیا۔ اب یہاں پر اس واقعہ جو شان نزول دیکھیں، سورہ مجادلہ کی یہ جو 4 آیات، اب یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمیں کیا میسج ملا؟ یہ زہار اس شخص نے کیوں کیا تھا؟ اوس بن صامت نے یہ زہار کیا کیوں؟ بیوی کو اپنے اوپر حرام کیا کیوں؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ بیوی نے پہلے حقوق زوجیت ادا کرنے سے منع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنا بڑا گناہ خاتون نے انجام دیا جس کی وجہ سے مرد نے گناہ کی طرف قدم بڑھایا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یعنی یہ چیز بھی پھیلتی جا رہی ہے، حقوق زوجیت کی عدم ادائیگی دونوں طرف سے، عورتوں کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے، گناہان کبیرہ میں سے۔ فقہا آیت اللہ سیستانی ہو یا فقہا کہتے ہیں کہ حقوق زوجیت 4 ماہ کے اندر 4 ماہ ایک مرتبہ جانا واجب ہے، حق زوجیت کی ادائیگی کے لیے یہ واجب ہے۔ اور یعنی اگر اس سے پہلے حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے مرد کے لیے، پھر تو پہلے اہتمام کرنا واجب ہے، ورنہ کم سے کم یعنی 4 ماہ میں ایک مرتبہ یہ مرد پر واجب ہے، چاہے وہ بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ بھی ہو۔ لیکن اگر زوجہ کی طرف سے، وائف کی طرف سے ڈیمانڈ ہو جائے اور خدشہ ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہوگی، تو پھر آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ 4 ماہ سے پہلے اس کی ڈیمانڈ کو پوری کریں، اس کے بھی جنسی حقوق ہیں، احتیاط واجب بنا اس کی جنسی خواہش کو پورا کریں، یا پھر اس کے لیے آپ نہیں دے سکتے اس کے واجب حق کی ادائیگی کے لیے، پھر اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں، اس کو طلاق دے کے فارغ کریں۔ آپ کے ساتھ بندے رشتے میں رہ کر وہ حرام نہ کریں، تاکہ وہ اپنے دین، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ کون خیال کرتے ہیں؟ سالوں سال سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، گلف میں بیٹھے ہیں اور حرام ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ؟ بہت سارے ایسے کیسز، بہت سارے ایسے واقعات جو لوگ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، خود بیرون ملک بیٹھے ہیں اور پیچھے سے ظاہری بات ہے حرام ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے۔ خواتین خود لذتی کے گناہ میں مبتلا ہو رہی ہیں، یا مرد حضرات بیرون ملک میں دور رہ کر وہ خود اپنے ساتھ حرام کر کے اپنی خواہش کو پورا کریں۔ اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں ملعون من انکح بکف، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ مجزنی کرنا ملعون۔ آج یہ جو ہے جنسی رجحان بچوں میں بڑھ رہا ہے، جوانوں میں بڑھ رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ یعنی سٹوڈنٹس جو اسکول اور کالج کے یہاں تک آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں، ٹیچرز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ مجزنی یہ کر سکتے ہیں، جسے ہینڈ پریکٹس یعنی انگلش میں آپ استعمال کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یعنی اب دیکھیں ہماری نسلوں کو اسکولز میں اس طرح سے ان کے ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کو جنسی جو حرام چیز ہے اس کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، جبکہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں یہ حرام ہے۔ تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے ممبر پر آئیں اب آپ کی نسلوں کے ایمان کی تحفظ کی بات کریں،
یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کے ایمان پر نظر رکھیں، ان کی حرکات پہ نظر رکھیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اب یہ جنسی رجحان جب یہ کم ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے معاشرے میں اب یہ بہت ساری طلاقیں جو اکثر ہو رہی ہیں، یہ بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ روایت میں کہ کچھ خواتین آئی رسول اللہ کی خدمت، ایک خاتون کی یہ شکایت ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے وہ نماز، تسبیح، ذکر، دعا ان میں لگا رہتا ہے اور میرے حقوق کی پرواہ نہیں۔ کسی نے آ کر یہ کہا کہ میرا شوہر گوشت نہیں کھاتا، کسی نے کہا میرا شوہر جو ہے وہ خوشبو استعمال نہیں کرتا، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے شوہروں کی رغبت ہماری طرف کم ہو گئی ہے، اب وہ آپ کی محفلوں میں بیٹھ کے ان کا دل چاہتا ہے ہم اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، تسبیح، ذکر خدا، بس یہی کام کریں۔ سید الرسل کو غصہ آیا، آپ محراب میں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، ممبر پر یا محراب میں آپ نے خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا میں بھی خوشبو لگاتا ہوں، میں بھی اپنی زوجات کے پاس جاتا ہوں، میں بھی گوشت کھاتا ہوں، تو لہٰذا یہ حقوق زوجیت جو ہے یہ سنت نبوی میں سے ہے۔ النکاح من سنتی کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ رشتے ازدواج سے منسلک ہو جائیں اور حق کی زوجیت ادا نہ کریں، یہ اور بات ہے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ یعنی یہ اکثر یہ بھی شکوہ کرتی ہیں خواتین کی طرف سے کہ ہم تو گھروں میں ایک کنیز سی بن کے رہ گئی ہیں۔ اکثر جو بڑے شہروں سے اکثر جو ہے یعنی خواتین کی طرف سے جو آتا ہے کہ ہم صبح کو ناشتہ بنائیں، رات کو کھانا بنائیں، گھر میں ہم نے گھر کے کام کاجوں میں ہم خیال کرتے ہیں، بس جب ہمارے شوہر آئیں گے تو ہمارے شوہر نے دوسری شادی موبائل سے کر، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے دور حاضر کی، ایک مشکل یہ بھی ہے۔ ہم ٹھیک ہے موبائل استعمال کرتے ہیں آپ جائز امور کے لیے، لیکن بیوی کو بھی ٹائم دیں اور بچوں کو بھی ٹائم دیں۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے گا پھر کون دے گا؟ ہم تو اپنے موبائل میں ٹائم دے رہے ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں۔ یعنی جو خاتون آپ کا جانے کے بعد سے منتظر ہے، گھر کا خیال کیے ہوئے ہے، گھر کو سجایا ہوا ہے، آپ کی اولاد کی بھی حفاظت کر رہی ہے، آپ کے مال کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اپنے دین اور عفت اور پاک دامنی کی بھی حفاظت کر رہی ہے، جب وہ رات کو آپ آتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈائننگ ٹیبل پر آپ کو کھانا لگا کے پیش کرتے یا آپ کے سامنے کھانا پیش کرتے، بلکہ اس کا بھی حق بنتا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے حوالے سے پوچھیں کہ ان کی دن میں کیا ایکٹیویٹیز تھی، بچی کی وہ کہاں گئی تھی، کہاں آئی تھی، کیا کیا اس نے۔ جب والد یہ روزانہ اپنی وائف سے پوچھے گا، یاد رکھیں بچہ دوسرے دن سنبھل کے قدم اٹھائے گا، میرا باپ کل پوچھا تھا تو آج پھر پوچھ سکتے ہیں اور میری ماں نے سب بتانا ہے۔ تو لہٰذا نظر رکھنی چاہیے اولاد پہ، تو لہٰذا بیویوں کو بھی وقت دیں اور اولاد کو بھی وقت دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یہ جو ہے حقوق زوجیت جو ہے یہ ادا کرنا یہ واجبات میں سے، تو لہٰذا اگر مرد کو خواہش ہوتی ہے تو وہ یہ صرف اپنی خواہش کا خیال نہ کرے بلکہ دوسروں کا۔ تو لہٰذا یہ جو زہار جو تھا، زہار جو اس شخص نے کیا تھا اس کا جو ریزن بنا وہ کیا تھا؟ ریزن یہی تھا کہ بیوی نے حق کو زوجیت سے روک دیا تھا۔ اب یہ زہار کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت میں یہ واضح کیا کہ یہ جو زہار ہے یہ کرنا یہ جھوٹ اور بری بات ہے، اللہ نے یہ واضح کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ گناہان کبیرہ میں سے، زمانہ جاہلیت کی رکھی ہوئی یہ ایک قسم کی طلاق تھی جس میں عورت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ اس کو آزاد کیا جائے نہ اس کو گھر عزت کے ساتھ رکھا جائے، تو یہ ایک تھی زہار۔ لیکن اسلام میں یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور کوئی اگر زہار کر چکا ہے اس کے پھر احکام ہیں۔
اس کے احکام جو ہے وہ قرآن کی مختلف آیات نے جو ہے وہ بیان کی. اب یہ زہار ہے کیا، یعنی کیسے کریں گے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، زہار کے لیے مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے انت علیہ کا ظہر امی، تیری پشت میری ماں کی مثل ہے. انت علیہ کا ظہر بنتی، میری بیٹی کی طرح ہے. او اختی، میری بہن کی طرح ہے. او خالتی، یا میری خالہ کی طرح ہے. او عمتی، یا میری پھپھی کی طرح ہے. گویا یہ رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کی نسبت دے کے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے. یہ اسلام میں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اس طرح سے کہنا بیوی کو یہ حرام، یہ اس طرح سے کہنا حرام اور گناہان کبیرہ میں سے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کر چکا ہے، کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی اب دوبارہ پشیمان ہوا غلطی پہ، رجوع کرنا چاہتا ہے بیوی سے، تو پھر کیا کرے گا؟ پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، پھر وہ حق کی زوجیت ادا کر سکتا ہے، ورنہ حق کی زوجیت کا کرنا بھی حرام. تو گویا یہ جو زہار ہے یہ طلاق رجعی کی طرح اس کا بھی حکم ہے. جس طرح طلاق ہوتی ہے رجعی، یعنی مرد طلاق دیتے ہیں تو پھر اس میں عدت کے ایام میں مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، تو زہار میں بھی مرد جو ہے کفارہ دے کے بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اب اس کے لیے کچھ احکام بیان کیے، کچھ شرائط سمجھیں یا احکام، ضروری چیزیں. جو زہار کرنے والا ہے وہ زہار کب درست اور صحیح ہوتا ہے؟ جب زہار کرنے والا یہ جو جملہ ہم نے کہا ہے انت علیہ کا ظہر امی، مثلا کوئی شخص ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، خالہ سے، پھپھی سے نسبت دیتا ہے بیوی کو، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ احکام ہیں. کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو عادل گواہ کی موجودگی میں، عادل ہو، یعنی داڑھی شیو اگر کوئی شخص ہے نمازی ہو، یہ گواہی قبول نہیں. داڑھی مونڈ شخص کی گواہی قبول نہیں ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں داڑھی مونڈ شخص، میں اسے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ داڑھی مڑوا کے آپ شریعت کی نگاہ میں آپ کا یہ مقام بنا کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کی گواہی دنیاوی عدالت میں قاضی کے سامنے آپ کی گواہی قابل قبول نہیں. یہ قانون کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے، شریعت کی طرف سے. آپ کی عزت اتنی ختم ہو گئی کہ آپ ایک عام چیز کی گواہی نہیں دے سکتے، آپ کی اس گواہی کی ویلیو نہیں ہے. اچھا ہم گواہی خدا کے بارے میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیتے کہ نہیں دیتے؟ کلمہ میں دیتے کہ نہیں دیتے؟ آپ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و امامت کی بھی گواہی دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ اب جس بندے کی گواہی دنیاوی عدالت میں قاضی کے سامنے قبول نہیں ہے داڑھی مڑوا کر، اس کی گواہی ملائکہ کے سامنے جب اگر داڑھی مونڈ جائے تو وہاں پر توحید کی گواہی اس کی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سوچنا چاہیے ذرا، نبوت کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ تو لہذا یعنی مومن کو شکل ایسی لے کر جانی چاہیے قبر میں کہ فرشتے دیکھ کر ہمارا خوشی سے استقبال کریں. تو بہرحال پہلی شرط کیا ہے؟ دو عادل گواہ ہوں. نمبر 2 بالغ ہو. زہار کرنے والا، یہ ماں کو، یہ بیوی کو ماں، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ کی نسبت دینے والا، یہ بالغ ہو، یعنی کم از کم 15 سال چاند کے حساب سے، یا جو اور شرائط ہیں. یا نمبر 3 عاقل ہو، عقل مند ہو. نمبر 4 اپنی اختیار سے زہار کرے، مجبور نہ ہو. نمبر 6 اس کا قصد بھی ہو، بغیر قصد کے نہ کہے، مثلا مزاح میں لوگ کہہ دیتے. اور نمبر 5 قصد ہو. نمبر 6 غصے کی حالت میں نہ ہو. غصے کی حالت میں اگر کوئی زہار کر دے، بیوی کو یہ جملہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، وہ حرام نہیں. اور نمبر 7 حیض و نفاس سے پاک ہو بیوی. نمبر 8
جس طور میں زہار کیا ہے اس میں حق زوجیت ادا نہ کیا ہو، یعنی یہ طلاق والی شرط۔ اور نمبر 9 حق اچھا یہ ہو چکا ہے، حق زوجیت ادا کر چکا ہو۔ نمبر 9 یعنی جو بیوی ہے اس سے پہلے حق زوجیت بھی ادا کر چکا ہو۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف نکاح ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، تو صرف نکاح والی بیوی کو زہار کرنا بے فائدہ ہے۔ جس سے رخصتی ہو کہ حق زوجیت ادا کیا ہو اس کو زہار ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 10 عقد دائمی ہو، یعنی جو دائمی عقد ہوتا ہے، عقد متانہ ہو۔ اور نمبر 11 بیوی کو کوئی ضرر پہنچانا مقصد نہ ہو، جو جیسے آج بعض لوگ جو ہے وہ نقصان دینے کے لیے نہ انہیں گھر بساتے ہیں نہ ان کو طلاق دیتے ہیں، تو یعنی ضرر دینا بھی مقصد نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ لہٰذا اب یہاں پر بعض لوگ اب دیکھیں ان سے کیا معلوم ہو اگر کوئی غصے میں زہار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، یا مثلا مثال کے طور پہ کوئی ہنسی مذاق میں کہہ دیتا ہے مجھے تو اماں مل گئی ہے۔ بعض جیسے مرد ہوتے ہیں جن کی بیویاں ان سے بڑی ہوتی ہیں، تو مزاح فیملی میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ تو میری ماں ہے، حالانکہ مزاح کہہ رہا ہے۔ تو وہ اگر ماں کہہ رہا ہے یا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، تو اس سے بھی وہ بیوی حرام نہیں ہوتی۔ یا مثلا اس کو بہن کہہ دیتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اسلامی بہن ہے، یا مثلا میری کزن ہے، تو یہ مقصد ہے۔ تو مزاح میں، ہنسی مزاح میں اگر یہ مقصد ہو پھر یہ احکام جاری نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 2 میں اللہ نے پہلے اس کو کیا کہا کہ یہ جھوٹ اور بری بات ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے زہار کے اچھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں اور 4 میں اس کے کفارے کو بیان کیا۔ کفارہ کیا ہے؟ جس نے زہار کیا، بیوی کو کہا کہ تیری پشت جو ہے میری ماں کی مثل ہے، یا میری بہن یا بیٹی یا خالہ یا پھوپھی کی طرح تم ہے، یعنی اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا ہے، اب پشیمان ہو کے نادم ہو کے چاہتا ہے کہ بیوی کی طرف رجوع کرے، تو اسلام فقہ کہتی ہے کہ پہلے کیا کریں؟ رجوع سے پہلے آپ کو کفارہ ادا کرنا ہو، غلام آزاد کریں۔ تو لہٰذا اس دور میں اب غلام ہے نہیں تو کہاں جائیں گے؟ 60 روزے مسلسل رکھیں، 2 ماہ مسلسل پے در پے بغیر وقفے کے۔ اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو، یعنی جن کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں، نمازی ہوں، کھلے عام گناہ کرنے والے نہ ہوں، شرابی نہ ہوں، اور مومن ہوں، شیعہ اثنا عشری، ایسے لوگ جو ہے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے سست اور کاہل لوگ بھی نہ ہوں۔ ایک بہت اہم چیز جو آیت اللہ سستانی کہتے ہیں، جو سست اور کاہل لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں اس مقصد سے کہ لوگ ہمارے گھروں میں راشن پہنچائیں اور ہماری ضرورت کو پورا کریں، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، ان کو کچھ بھی نہ دیں، یہ سست اور کاہل ہیں، یہ خود نہیں کماتے، یہ ان کی نظریں صرف لوگوں کی جیبوں پر ہے، ایسے افراد بھی مستحق نہیں۔ جو دن رات محنت کرے، اس کے پیسے، اس کی کمائی، اس کا جو سب کچھ ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، اسلام کہتے ہیں یہ مستحق ہے۔ تو لہذا یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو اب اگر یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لیکن اگر کوئی، یہ تو تھا قرآن کی آیت سے حکم، لیکن بعض روایات میں جو ملتا ہے اس میں 18 روزے کا حکم ملتا ہے۔ اب اس روایت سے علماء نے اس پر عمل کرتے ہوئے حکم شرعی دیا۔ اب روایت ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، اللہم صلی علی، امام علیہ السلام نے کفارہ جو بیان کیا ہے وہ 18 روزے بیان کیے، جبکہ قرآن نے کتنے روزے بیان کیے ہیں؟ 60 روزے کفارے بیان کیے۔ تو یہ 18 روزے امام نے کیوں بتائے؟ وارث قرآن کے غلط بات کہہ سکتے ہیں، جو لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی میسیج ہے۔ امام قرآن کی مخالف بات نہیں کر رہے تو پھر اس فرمان سے کیا سمجھیں گے؟ سمجھنا چاہیے نا قرآن کو، تو یہ وارثان قرآن سمجھائیں گے۔ تو وہ حکم تھا وہاں تک۔ اب اگر کوئی 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، وارث قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا، وہ کیا کرے؟ پھر وہ 18 روزے رکھے مسلسل۔ اگر کوئی 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، لیکن اب کوئی 18 افراد
یعنی 18 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ استغفار کرے. یعنی جو قرآن نے حکم دیا تھا پہلے غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وارث قرآن امام صادق علیہ السلام نے بتایا اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو تم کیا کرو؟ 18 روزے رکھ لو مسلسل. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم استغفار کر لو. حل تو اسلام نے سارا بتا دیا. تو آیت اللہ سستانی نے بھی یہی فتویٰ دیا. آغا سستانی بھی کہتے ہیں کہ کیا کریں؟ 60 مسکینوں کی قدرت نہیں رکھتے، 18 روزے رکھ لیں، وہ بھی قدرت نہیں ہے تو آپ استغفار کریں. اسلام سخت نہیں ہے، اسلام کہتے ہیں عمل تو کرو، جتنی تمہارے اندر قدرت ہے اس کے مطابق عمل کرو. ایک صلوات پڑھے محمد وحلہ. تو لہذا زمانہ جاہلیت میں خواتین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ زہار کرتے تھے. آج بھی ہمارے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ طلاق دیتے ہیں اور نہ گھر بساتے ہیں. تو لہذا اب یہ جو زہار ہے، مثال کے طور پر کسی نے زہار کیا، اب وہ بیوی سے رجوع نہیں کر رہا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بعض لوگ زہار کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں. حرام کرنے کے وہی زمانہ جاہلیت کی رسم، پھر اس کو کوئی حل نہیں نکالتے. تو اب یہ خاتون بیچاری کہاں جائے؟ یہ بھی اس کے حقوق تو پامال ہوں گے. یعنی شوہر اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا اور یہ کسی اور کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتی، پھر یہ کیا کرے؟ پھر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ خاتون حاکم شرع مجتہد سے رجوع کرے. وہ مرد کو کہے گا کہ کفارہ دے کے بیوی کو اپنے گھر میں بساؤ. اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتا پھر حاکم شرع اپنی اجازت سے، خود حاکم ہونے کی حیثیت سے وہ صیغہ طلاق جاری کر کے خاتون کو ایسے مرد سے آزاد کر دیتا ہے. اسلام میں سارے احکام حل موجود ہیں. تو لہذا جن مقامات پر جن بچیوں کو، خواتین کو مرد ان کے طلاق نہیں دے رہے اور لٹکایا ہوا ہے، ایسے جوان حرام کا مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. دیکھیں کسی کے حقوق کو پامال نہ کریں. اگر آپ کی وجہ سے کوئی خاتون اپنے حقوق تلف کر بیٹھے، ناجائز قدم اٹھا بیٹھے، گناہ گار وہ مرد ٹھہریں گے. تو لہٰذا ان کو آزاد کریں. اگر کوئی آزاد نہیں کرتا تو پھر آپ بھی اپنے قریبی مدارس میں جائیں، علماء سے رجوع کریں تاکہ وہ جو ہے مراکز دینیہ کی طرف جو صحیح حل ہے اس کے مطابق وہ طلاق کا صیغہ جاری کروائیں. آیت نمبر 5 اور 6. ان الذين يحادون الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل اور خوار ہوں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کیے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح اپنا پیغام سنا دیا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح ان سے پہلے والے لوگ ذلیل و خوار ہوئے. اللہ اکبر. آیت نمبر 6. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتائے گا وہ کیا کچھ کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو بتائے گا. جس دن ہم سب کو زندہ کرے گا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دن بتائے گا کہ تم لوگ کیا کچھ کر کے آئے ہو. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس دن بتائے گا. اللہ نے ان کا کیا دھرا گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے. انسان کی ایک ایک حرکت کو اللہ نے سیو کیا ہوا ہے، ہر چیز. مگر وہ لوگ بھول گئے. یعنی انسان گناہ کر کے بھول گئے، اللہ نہیں بھولا. اللہ کہتے ہیں میں نے گن گن کے سب کچھ محفوظ کیا ہوا ہے. تم لوگوں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، خدا کی کہاں کہاں نافرمانی کی ہے. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ اکبر. انسان کو خبردار کرنے والی آیت ہے. آیت نمبر 5 کا پیغام. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے قرآن کی زبانی وہ ہیں جن کو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار کرے گا.
ہمارے گھروں میں خواتین، آپ سنتے نا بعض گھروں میں خواتین کہتی ہیں بچوں کو خدا تجھے ذلیل و خوار کرے، یہ بد دعائیں دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ ذلیل و خوار کہنے کا، یا مرد بھی کہہ دیتے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو. لیکن دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتے ہیں. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے جو قرآن کی، مصطفیٰ کی، میری مخالفت کرے گا، اللہ کہہ رہے وہ ذلیل اور خوار ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں. آپ دیکھ لیں شرابی لوگ عزت کی زندگی گزارے، ذلیل اور خوار. جوا کھیلنے والے، زانی لوگ عزت کی زندگی پا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہیں، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں. بدعمل لوگ، بے نمازی لوگ، چور لوگ، یہ کون ہے؟ سود کھانے والے لوگ، کیا یہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذلت و رسوائی ہے، دنیا میں بھی ذلت و خواری، آخرت میں بھی ذلت و خواری. تو لہذا قرآن نے ایک مقام پر فرمایا سورہ نساء میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے حدود کو سے تجاوز کرتا ہے، یعنی اس کے قانون کو پامال کرتا ہے، اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے قوانین کی کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص جہنم میں داخل ہو. اب بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی روزانہ فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں؟ صبح کا آغاز بھی نماز کو ترک کر کے خدا کی نافرمانی کرنا، دکان پہ جا رہے ہیں یا شاپ پہ جا رہے ہیں یا مثلا آفس جا رہے ہیں وہاں پہ جھوٹ سے آغاز کر رہے ہیں. بتائیں کتنی خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور رات کو اولاد کو صبح کو ہم آداب سکھائیں، ہم صبح کو ان کو گالم گلوچ سے شروع ہو جائیں. یہ ہماری کیفیت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ. لہٰذا یہ جہنم میں جائیں گے. آئیں یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم پیغام. سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من احدث فی الاسلام او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. توجہ چاہتا ہوں. سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص اسلام میں نئی چیز داخل کرے، بدعت، اسلام میں کیا کرے؟ بدعت، اپنی طرف سے کوئی نئی رسم، نئی بات، نئی چیز داخل کرے. نہ اہل بیت نے تعلیم دی، نہ نبی نے تعلیم دی، ہم نے ایک چیز کا آغاز کر دیا اپنی زندگی میں، مساجد میں، عبادت خانوں میں نئی چیز کا ایجاد کر دی. سمجھ آ رہی ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو دین میں، اسلام میں نئی چیز ایجاد کرے گا، او آوا محدثن، یا کسی بدعتی انسان کو پناہ دے، اس کو اپنے گھر رہائش دے، اس کی عزت کرے، اس کے گھٹنوں کو جھک کے ہاتھ لگائے، ہیں جی، اور بڑی اس کی رسپیکٹ کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدعت کرنے والا اور بدعتی کی تعظیم کرنے والا، اس کی عزت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بدبخت پر اللہ کی لعنت ہے. لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اس پر فرشتوں، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. بدعتی وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت سے ہٹ کے کام انجام دے. اپنے ہر کام میں غور و فکر کریں، ہمارے کام قرآن کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہیں. ہم اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق ہیں. بھئی ہم کہیں ہم ہیں جعفری، کام امام جعفر صادق کی فقہ والے نہ ہوں، ہم کہاں کے جعفری ہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ بھئی ہم خود کو کہلوائیں جعفری، نہ امام جعفر صادق کے بتائے ہوئے عقائد ہماری زندگی میں ہوں، نہ ان کے اعمال اور کردار ہماری زندگی، ہم کہاں کے جعفری؟ نام کی جعفری، کردار ہمارا کافروں والا ہے، ہندوؤں والا ہے، دوسروں والا ہے، بیکار لوگوں والا، بد کردار ہے.
عقیدہ بھی ہمارا صحیح نہ ہو، اپنے بنے بنائے نظریات ہیں، نہ کبھی ترجمہ قرآن پڑھا نہ کبھی نہج البلاغہ پڑھا۔ اب جو لوگ نہ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، نہ نہج البلاغہ، نہ صحیفہ سجادیہ، نہ صحیفہ علویہ، ان سے بندہ یہ پوچھے بتاؤ تمہارا عقیدہ توحید تم نے کہاں سے لیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ نہ تم لوگ سنتے ہو علماء کو، نہ پڑھتے ہو قرآن کا ترجمہ، نہ تم نہج البلاغہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو، نہ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہو، نہ صحیفہ علویہ مولا علی کی دعائیں پڑھتے ہو، نہ تم علماء کو سنتے ہو جس میں وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہو، تو بتاؤ پھر تم لوگوں نے عقیدہ توحید لیا کہاں سے؟ کہ جبرائیل امین نے آپ پر وحی کی؟ کس نے دی؟ اپنی طرف سے خود بہت سارے عقیدے ہم نے بنا لیے، لہذا اپنی طرف سے کسی کی نجات نہیں ہے، یاد رکھو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، ذاکر ہو، عوام ہو، سید ہو، سردار ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی نجات اس وقت ہے جب میرا اور آپ کا عقیدہ اور عمل قرآن اور وارثان قرآن کے مطابق ہو۔ بس لوگ ہمارے لیے معیار نہیں ہیں، یاد رکھیں، ایک بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے کام کے پیچھے ہم بھی چل پڑیں۔ میرے لیے کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی نمازی، کوئی عزادار، کوئی نیاز دینے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی زیارت کرنے والا، وہ معیار عمل نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ جن لوگوں کا عمل معیار ہے وہ نبی اور امام، ان کا عمل ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر۔ رسول کی حدیث بھی سنی، بدعتی پر اللہ کی لعنت ہے، بدعتی کو پناہ دینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ مجھ امام کی نگاہ میں کافر ہے۔ سنت کی مخالفت کرنے والا، آپ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم کتنا سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بچے کی ولادت سے لے کر وفات تک ہمارے گھروں میں رسومات کون سی ہیں؟ اہل بیت کی تعلیم دی ہوئی تعلیمات ہیں یا دنیا والوں کی رسمیں؟ دین نام رسموں کا نہیں ہے، دین نام ہے قرآن اور محمد والے محمد کی سنت طیبہ، بس اس سے ہٹ کر جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ اور روایت ہے ہمارے پاس امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کل من لم یخرج من حوض البیت فہو باطل۔ امام فرماتے ہیں دنیا والو، ہمارے حبدارو، امام فرماتے ہیں جو بھی چیز ہمارے اس گھر سے، اہل بیت نبوت کے گھر سے جو چیز نہ نکلے وہ باطل ہے۔ یعنی جو شخص ہم اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی رسم، کوئی چیز ایجاد کر کے دین میں داخل کر دے، امام فرماتے ہیں وہ باطل ہے۔ کتنی چیزیں ہیں ہمارے ہاں؟ بہت ساری چیزیں، شادی بیاہ میں، فوتگی میں، بچوں کی ولادت کے وقت، اور ہماری زندگی میں کتنی ایسی رسومات ہیں جن کو ہم نے دین کا حصہ بنایا ہے نا۔ لہٰذا ہم نے رسم و رواج کو دین بنا لیا۔ رسم و رواج دین نہیں ہے، قرآن دین ہے، رسول اللہ اور آل رسول کی پاک سیرت ہمارے لیے دین ہے، تو لہذا اس پر عمل کریں۔ تو یہاں پر جو ہے لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہم علماء کو سننے، جو ذمہ دار علماء ہیں، علماء عاملین، بعمل علماء، علماء حق کو سنیں، ان کو دیکھیں ان کا عمل کیسا ہے، ورنہ یہی ہوگا انسان اگر قرآن سے دور، اہل بیت سے دور، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے گمراہ ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم کہیں ہم تو بڑے موالی ہیں، بڑے حوبدار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اللہم صلی، امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مولا علی کا بڑا حوبدار تھا، مولا علی کا حوبدار تھا اور امام حسن کا بھی حوبدار تھا۔ اور پتہ ہے امام حسن کو کیا کہتا تھا؟ الیعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہتا تھا السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو گمراہ کرنے والے میرا تجھ پہ سلام ہو، استغفر اللہ۔
امام علی کا حوبدار، مولا حسن کا حوبدار امام کو کہہ رہا ہے اے مومنوں کو گمراہ کرنے والے، میرا آپ پہ سلام۔ غلطی پر تھا، کیوں تھا؟ وہ کہتا تھا آپ نے وہ جو آپ کا اقدام ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، انسان جب یہ سمجھے نا کہ امام وقت کو ہمارے مطابق چلنا چاہیے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی گمراہ انسان نہیں۔ بھئی ہم نے حجت خدا سے دین سیکھنا ہے، حجت خدا کو نہیں سکھانا، ایسے کہ نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کی حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ علماء ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، مراد علیہم کر راد علینا، جنہوں نے ان علماء کی رد کر دی انہوں نے ہماری رد کر دی، ہماری بات کو رد کر دی۔ تو لہٰذا علماء کو حجت قرار دیا اہل بیت نے، ہم علماء کے اوپر جسارت کریں، علماء کی نہ مانیں اور مرضی اپنی شامل کریں۔ تو لہٰذا اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو آیت نمبر 6 کا پیغام، بس آیت نمبر 6 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ان لوگوں کو جو گناہ کر کے بھول گئے، ان لوگوں کو جو گناہ کر کے بھول گئے، اللہ نے سب کیا دھرا گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دھرا سارا گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، زندہ کرنے کے بعد سب کچھ جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے آگاہ کرے گا۔ سورہ کاف آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، لوگوں کا اعمال نامہ قیامت والے دن رکھ دیا جائے گا، پھر آپ مجرمین کو دیکھیں گے، اے رسول آپ مجرمین کی حالت دیکھیں گے، اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے، یعنی اعمال نامے میں ہے، اور کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اور یہ مجرم لوگ قیامت والے دن اپنا نام اعمال کھلا دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب میں لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس میں تو چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہمارے سارے گناہ لکھ ڈالے، الا احصاها، اس میں ہر چیز گن گن کے ڈال دی اس میں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم لوگ، گناہگار لوگ اپنی ہر برائی کو اپنے نامہ اعمال میں پائیں گے، حاضر پائیں گے۔ قرآن ہے، مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہوگی، قرآن ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لوگ مجرم لوگ اپنی ہر چیز کو قیامت والے دن حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ ذَلِكَ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں خدا کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، خدا ظالم نہیں ہے، تم نے جو اعمال کیے وہی تمہارے نامہ اعمال میں ہوں گے۔ تو لہٰذا یعنی آیت مجیدہ ہمیں خبردار کرے۔ یہ آیت نمبر 7، 8، 9، 10 4 ہے، ان کا صرف ترجمہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل۔ آپ کو خبر نہیں ہے، آیت نمبر 7 کا ترجمہ، آپ کو خبر نہیں ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمی میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 افراد کے درمیان سرگوشی ہو اور چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یعنی 3 سے کم ہو یا زیادہ یعنی 5 سے زیادہ ہو، تو جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن جو ہے ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں کیا پیغام دیا؟ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تم جتنے بھی بیٹھ کے خلوتوں میں میٹنگ کرو، پروگرام بناؤ، اچھائی کے یا برائی کو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیت سے، تمہاری ہر میٹنگ سے، تمہارے ہر پروگرام سے واقف ہے۔
تو گویا اس آیت نے یہ سمجھایا انسان سنبھل کے قدم رکھ، گناہ کا راستہ چھوڑ دے۔ آیت نمبر 8 اس کا ترجمہ فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ تجھے ایسے سلام کرتے ہیں جس طرح تم پر اللہ نے بھی سلام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حبیب یہ لوگ چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، نافرمانی کی اور بے دینی کی باتیں کرتے ہیں، اور تیری خدمت میں آ کے اس طرح سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے بھی تجھے سلام نہیں کیا۔ بڑے اپنے آپ کو با ادب کہتے ہیں، یہودی اور منافق لوگ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں، یہ تجھے سلام کرنے کے بعد اپنے دلوں میں کہتے ہیں ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، اسی میں جائیں گے پس وہ بری جگہ ہے۔ یہ اسی میں جائیں گے اور یہ کیا ہے؟ یہ بری جگہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ جہنم، یعنی یہ منافقین اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے بات کی۔ آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ، اے ایمان والو، آیت نمبر 9، اے ایمان والو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ اللہ کہہ رہے نافرمانیاں کی باتیں نہ کرو، جب آپس میں باتیں کرو کس کی باتیں کرو؟ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں معشور کیا جائے گا، تم نے معشور ہونا ہے۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ، کافروں کی یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے، جو کافر لوگ میٹنگ کرتے تھے نا، اللہ کہہ رہے یہ شیطان کی طرف سے، شیطان ان کو بہکاتا ہے اس طرح غلط میٹنگ کرو، غلط باتیں کرو، مسلمانوں کے خلاف، رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ اللہ کہہ رہے یہ شیطانوں کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنج اور غم پہنچائے، حالانکہ وہ اللہ اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ کافر لوگ ایمان والوں کو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا کیا فرمایا، اور اے ایمان والو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی ایمان والوں کو چاہیے وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اے ایمان والو تم لوگوں سے نہ ڈرو، لوگ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ 3 آیات، تو آیت نمبر 8، 9، 10 ان کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا یہودی اور منافقین، ایک تفسیر جو اس کی شان نزول بیان ہوئی، یہ کیا کرتے تھے، یہ بیٹھ کے علیحدہ سے بیٹھ کے نا مومنین سے علیحدہ بیٹھ کے کانوں میں باتیں کرتے تھے، اور پھر ان کی طرف ایسی اشارے آنکھوں سے کرتے تھے جو ان کو تکلیف ہوتی تھی، غم زدہ ہوتے تھے، اور پھر وہ سمجھتے تھے شاید کوئی ہمارا جو جہاد پہ مسلمان بھائی گئے ہیں کوئی ان پر مصیبت آئی ہے، شاید اس کی کوئی خبر پہنچی ہے، اس لیے یہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اب ان اصحاب نے جا کر رسول اللہ کو خبر دی، یا رسول اللہ یہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ تم لوگ کبھی بھی بیٹھ کے سرگوشی نہ کرو، جسے کانا پوسی کہتے ہیں، آپ کان میں بیٹھ کے سرگوشیاں خفی باتیں نہ کرو، اس سے ایمان والے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا تو یہ آیات مجیدہ نازل ہوئی، تو اس وقت سید رسول نے، اس وقت تو نہیں یعنی آپ کی تعلیمات میں ایک روایت پہنچی، سید رسول نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم 3 لوگ بیٹھے ہو فلا یتناجا اثنان، تو آپ نے فرمایا تو پھر 2 لوگ مل کے وہ نہ کریں، کیا نہ کریں، سرگوشیاں نہ کریں۔ جب 3 افراد بیٹھے ہو تو سید رسول نے کیا فرمایا، 2 افراد سرگوشی نہ کریں، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُ، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے جو 3 افراد میں سے 2 نے سرگوشیاں کی، جو تیسرا مومن بھائی ہے اس کے دل میں حزن پیدا ہوگا، وہ یہ کہے گا شاید اس نے میرے حق میں کوئی برائی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام اور یہ گناہ ہے۔ آخری میسج جو یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ ملتا ہے کہ ایک روایت ہے، یہودی جو تھے نا، ایک جو دوسری اس کا جو شان نزول جو پیش کیا گیا ہے، یہودیوں کا ایک گروہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، آ کر کہا کہ السلام علیکہ یا ابا القاسم علیہ باللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول آپ پر موت ہو۔
یہ صحیح بخاری صحیح مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ تو بی بی عائشہ متوجہ ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ یہودیوں نے جب یہ رسول اللہ پر یہ جسارت کی تو میں نے ان کو جواب دیا علیکم السام، تم پر بھی موت ہو، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضَبَ عَلَيْكُمْ، تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت۔ جب بی بی عائشہ کہتی جب میں نے یہ کہا تو اس وقت سید رسول نے فرمایا عائشہ نرمی سے بات کرو۔ اپنی بیوی سے کیا کہا؟ نرمی سے بات کرو، سختی اور بدگوئی سے پرہیز کرو۔ یہ کیا روش اختیار کی ہوئی ہے؟ تو لہٰذا سید رسول اپنی زوجہ کو بھی یعنی سمجھا رہے کہ نرمی سے بات کرو، یہ سختی اور اس سے اجتناب کرو۔ دوبارہ یعنی انہوں نے یہ نقل کی ہے۔ تو آپ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نہیں سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ کو موت ہو۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ میں نے بھی ان کو یہی جواب دیا علیکم؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے بھی ان کو کہا علیکم، یعنی تم پر بھی وہی چیز ہو جو تم مجھ پر کر رہے۔ تو لہٰذا جو ہے سلام کرنے میں بھی السلام علیکم کو صحیح تلفظ سے ادا کریں۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ السلام علیکم جو جلدی سے غلط تلفظ کر دیتے ہیں، ان باتوں کا اصلاح کرنی چاہیے۔ اور روایت میں ہے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے رسول اللہ زمانہ جاہلیت کا سلام کیا، کہا انعم صباحا وانعم مساء، یعنی صبح و شام کے اعتبار سے جو ہے وہ رسول اللہ پہ سلام کرنے لگے۔ سید رسول نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کا سلام ہے، سلام اگر کرنا ہے تو پھر اسلامی سلام کرو جو اللہ نے اہل جنت کے لیے، وہ کیا ہے السلام علیکم۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی سلام اہل جنت کے طریقے پہ کرو۔ آپ لوگ حدیث کساء میں بھی پڑھتے ہیں، پنجتن پاک جب ملاقات کریں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ قرآن نے بھی کیا بتایا؟ السلام السلام علیکم۔ لہٰذا جو ہمیں پنجتن پاک کی سیرت سے اور قرآن کی تعلیمات سے جو آداب میں بہترین طریقہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے، اور سنت نبوی سے بھی ثابت ہے جب بھی لوگوں ملے السلام علیکم کریں۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کا واسطہ